بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر محمد افضل قادری سجادہ نشین نیک آباد موراڑی شریف گجرات مخاطب ہوں۔ بڑا دکھ ہوا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے نے، غالباً ان کا نام حسین محی الدین ہے، اس نے کہا کہ کھیلیں دیکھنا سنت ہے۔ یہ بہت بڑی بکواس کی ہے اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کھیل تماشا کی منادی اور مجالس سے دور رہتے تھے۔ کبھی آپ کو گانے بجانے کی محفل میں دیکھا نہیں گیا، الا آ کے آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد بھی کھیلوں سے اجتناب فرماتے۔ یہ جو حوالہ دیا ہے اس شخص نے، حسین محی الدین نے، کہ مسجد سے باہر ایک قبیلہ کے لوگ میچ فکس کرتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ہوتا تھا یہ سب کچھ، مسجد کے سامنے باہر نہیں ہوتا تھا۔ اس شخص کو حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ اس نے مطالعہ کیا ہے، سنی سنائی بات کہہ دی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر باب نمبر 69 ہے، باب و اصحاب الحراب فی المسجد۔ مسجد کے اندر جنگی مشقیں کرنے والے لوگ، یہ جنگی مشقیں تھیں۔ جنگی مشقیں مسجد میں بھی جائز ہیں، مسجد سے باہر بھی جائز ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑوں میں بھی مقابلہ کراتے تھے، دوڑ میں بھی جنگی اور جہادی تیاری کے لیے آپ مقابلہ کراتے تھے۔ اور یہ بھی امام بخاری نے اصحاب الحراب لکھا ہے۔ حراب باب مفعلہ کی مصدر ہے، حاربہ یحارب محاربۃ و حرابا، لڑنا، اسی سے حرب ہے، لڑائی کی مشقیں کرنے والے لوگ مسجد میں۔ یہ روایت اس طرح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما علی باب حجرتی، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرہ کے دروازے پر دیکھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حجرہ جو ہے یہ مشرق میں تھا مسجد نبوی سے، اور دروازے سے مسجد نبوی کا اندر نظر آتا تھا، مسجد نبوی کے باہر کے علاقے نہیں نظر آتے تھے۔ اس شخص نے کہا ہے جی کہ مسجد نبوی کے سامنے تو والحبشۃ یلعبون فی المسجد، اس کا سب نے منع کیا ہے، جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ یہاں لعب جو ہے اس سے مراد جنگی مشق ہے، اسی لیے امام بخاری نے احراب کا پابند ہے، احراب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جنگی مشقیں کر رہے تھے، چونکہ عورتیں بھی جنگوں میں جاتی تھیں مردوں کی قلت کی وجہ سے۔ جنگ احد میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے گئیں، پانی پہنچاتی تھیں زخمیوں کو علاج معالجہ کے لیے۔ اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا بھی علاج معالجہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی، آپ بھی مشقیں بھر بھر کے لے کر جاتی تھیں، اس لیے عورتوں کو بھی جنگی مشقیں جو ہیں نا ان کا جنگوں کا طریقہ بتایا جاتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میرے حجرہ کے دروازے میں تھے، اور حبشی لوگ جو ہیں وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی چادر سے چھپاتے تھے۔ پہلے بھی آپ مکمل لباس میں تھیں، لیکن حضور نبی کریم مزید چادر سے چھپاتے تھے۔ انظر الی لعبہم، میں صرف ان کی جنگی مشق کو دیکھتی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جنگی مشق دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ مکمل پردے میں ہو، صرف آنکھوں سے دیکھ لے، اور وہ بھی جنگی مشقوں پر، آلات پر نگاہ رکھے، جنگی مشقیں کرنے والے مردوں پر نہ دیکھے، جو کہ منع ہے۔ تو یہ جنگی مشق تھی جس کو اس نے بیہودہ آدمی نے
کھیل بنا دیا، کھیل جو ہے سنت ہے۔ آج کل جو کھیلیں ہیں یہ سخت مکروہ ہیں۔ امام شامی نے شامی جلد 9 میں لکھا ہے وَقُرِحَ كُلُّ لَعْبٍ، ہر لعب جو ہے نا کھیل تماشا مکروہ ہے۔ لِقَوْلِهِ علیہ الصلوٰۃ والسلام كُلُّ لَعْبٍ مسلم حرام، مسلمان کا ہر کھیل تماشا حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی کے حکم ہے۔ صرف اپنی عورت سے ملاقات کر سکتا ہے یا اپنے گھوڑے کو جنگی طریقے سکھا سکتا ہے یا پھر جنگی آلات کی مشق کر سکتا ہے۔ کھیل جو ہے نا اگر اس ارادے سے ہو کہ جنگی مشق کی جائے گی، اس کے ذریعے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے گا، پھر تو اس میں جواز ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسی ورزش ہو کہ دماغی، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے جو ضروری ہو وہ جائز ہے۔ تماشے کے طور پر، لعب کے طور پر اور کھیل کے طور پر جو ہے نا یہ مسلمان کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور پھر اس دور میں جو کھیلیں ہیں خصوصی طور پر حرام ہیں، کیونکہ بیہودہ لباس پہن کر اس میں خواتین آتی ہیں، نہ صرف بیہودہ لباس پہن کر آتی ہیں بلکہ ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں، وہ کھیل کے میدانوں میں ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، ہاتھ کا زنا جو ہے نا وہ پکڑنا ہے۔ تو یہ آنکھوں کے ساتھ زنا کرایا جاتا ہے۔ یہ کھیلیں سخت حرام ہیں، ان میں فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، بے عربی ہوتی ہے، ان میں اسلام کا مذاق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا احکام جو ہیں پردے کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے ان کا سخت مذاق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آج کل کی کھیلیں سخت حرام ہیں۔ بلکہ شکار جو انبیاء کرتے رہے، صحابہ اکرام اہل بیت کرتے رہے، ضرورت کے لیے صرف جائز ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر یہ شوقیہ کھیل تماشے کے طور پر ہو، گوشت کی ضرورت نہ ہو، تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ہمارے فقہ حنفی کے فتاویٰ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شکار بھی اگر کھیل تماشے کے لیے ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر جنگل میں جا کے شکار کرنا جائز ہے۔ تو یہ جو کھیلیں ہیں یہ تو بالکل زنا کے جو محرکات ہیں اور جو زنا کے جو عوامل ہیں بالکل وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی قریب جانے سے مراد ہے اس کے عوامل جو ہیں دیکھنا، چھونا، سننا، پکڑنا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت بڑا راستہ ہے، بہت بڑا طریقہ ہے۔ زنا کے لوازمات سے اور زنا کے محرکات سے اور عوامل سے اس آیت میں منع کیا گیا۔ تو یہ کھیلیں جو ہیں آج کل ان کو تو بالکل دیکھنا جائز نہیں ہے شرعاً، نہ ہی ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے، نہ ہی ان کو مبارکباد دینا جائز ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ کھیلیں جائز ہی نہیں ہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اس میں عورتیں بن سنور کر وہ لباس جس کے بارے میں حضور نبی کریم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں جو ہیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، یعنی ان کا لباس اتنا فٹ ہوتا ہے کہ بناوٹ نظر آتی ہے، یا اتنا باریک ہوتا ہے کہ اندر سے رنگت نظر آتی ہے،
یہ اتنا ناقص ہوتا ہے کہ بہت سے اعضاء سر سینہ وغیرہ ننگے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں لا یدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکیں گی، اور جنت کی بو جو ہے وہ تو بڑی بڑی دور سے آئے گی، بڑی لمبی مسافت سے آئے گی. تو یہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکیں گی یہ عورتیں. یہ عورتیں جو ہیں یہ باقاعدہ اس میں ارینج کی جاتی ہیں. وہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی. اذان کا ٹائم ہوتا ہے، جماعت کا کھیل جاری ہے. ان تمام وجوہ کی بنیاد پر پھر آج کل تو اور آرام ہے کھیل، اور آرام ہے. کتنے بچے ہمارے ذبح ہو رہے ہیں، خواتین قتل ہو رہی ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں فلسطین میں. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں، جنازے پڑے ہوئے ہیں جی شہیدوں کے. تو دفن کرنے کے لیے انتظام نہیں ہو رہا ان کا. تو ایسے حالات میں کھیلنا اور زیادہ آرام ہے. جن حالات میں یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے نے کہا سنت ہے، ان حالات میں تو اور زیادہ حرام ہے، سخت حرام ہے. جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت کھیلنا، کھیل کا اہتمام کرنا، کھیل کے دیکھنے کی ترغیب دینا اور حتیٰ کہ اس کو سنت کہنا، یہ سخت حرام ہے. بہرحال میں پہلے ہی ان لوگوں نے بہت زیادہ الحاد کیا ہے، اور یہ لوگ رافضیوں کے بھی حلیف ہیں اور نصارہ کے بھی، صلیبیوں کے بھی. صلیبی جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، نصارہ کروا رہے ہیں بنو اسرائیل سے، یہ ان کے بھی حلیف ہیں ڈاکٹر صاحب. اور یہ چیز پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ یہ ان کے حلیف ہیں، ان کے مراد یافتہ ہیں. اور پھر ان کے بارے میں یہ شریعت میں مسخ کرتے ہیں، دین میں الحاد کرتے ہیں. پہلے ہی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا امت مسلمہ کو. اب یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ یہ کھیلیں دیکھنا سنت ہے. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے احتراز فرماتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے سن کر اس سے کوئی غلط تاثر لیا ہے جی وہ اپنی اصلاح کر لیں. اور علماء کا فرض ہے، میں تو بیمار آدمی ہوں، 2-3 دن میں دیکھتا رہا کوئی شاید بولے، تو اب میں تو میرے لیے بولنا بھی مشکل ہے. تو علماء جو ہیں نا وہ ان پر ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، اور وہ ہر ایسے وقت میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے.